الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے لڑتے ہوئے، تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص جنت میں نہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو جب چیک کیا گیا، اس کے مال اسباب وغیرہ چیک کیے گئے، تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، گھوڑے کی لگام اس طرح کی چیز تھی، اور وہ اس نے مال غنیمت میں سے چھپائی ہوئی تھی۔ مال غنیمت جو کہ سب کو اکٹھا کر دینا چاہیے تھا اور اس کو بھی دے دینا چاہیے تھا، اس نے وہ چھپا لی تھی۔ تو اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جہنم کی آگ کی سزا مل گئی، حالانکہ وہ جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ تو اس قدر سخت حکم ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ناجائز نہ لیں، حلال چیز لیں، حرام نہ لیں۔ تو حکم تھا کہ جو چیز بھی ملے وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ تو یہ چھوٹی چیز کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے وہ بندہ۔ تو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ مختلف لوگ ہیلے بہانوں سے طرح طرح کی سوچ پیدا کر کے ناجائز مال کھاتے ہیں، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے نہیں دینا اور وہ میں جائز کر رہا ہوں۔ کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی کسی کا موبائل چھین لیتا ہے، کوئی گن پوائنٹ پر کسی سے زیورات چھین لیتا ہے، کوئی کسی کے ہاں ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سب لوگ چوری، زیادتی، حرام کرتے ہیں، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں ملا تو میرے لیے جائز ہے، میں مر جاؤں بھوکا، بہتر ہے کہ میں چوری کر لوں، میں ڈاکہ مار لوں۔ تو وہ آیا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے دھوکے سے کسی کا مال کھاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ حرام کھانے والا جو ہے اس کی 40 دن تک اس کی عبادات، اس کی نماز، اس کا استغفار، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی اس کی 40 دن تک، اس شخص کی جو کہ کسی کے ساتھ غلط کرے، حرام چیز کھا لے، جائز طریقے سے نہ لے۔ تو ہمارے ہاں بہت عام ہے یہ چیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عامل مقرر کرتے تھے، کسی جگہ پر بھیجتے تھے، تو اس کا حساب نوٹ کر لیتے تھے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کس قدر مال و دولت ہے، اس کا تخمینہ، اس کا اندازہ لگا لیتے تھے، اسیسمنٹ کر لیتے تھے۔ جب کسی کو عامل بنا کر، گورنر بنا کر کسی جگہ پر بھیجتے تھے اور اس کی تنخواہ کو مقرر کر دیتے تھے، پھر جب وہ واپس آتا تھا 2 سال یا 5 سال بعد، تو وہ آ کے کہتا تھا کہ حضرت یہ تو میری تنخواہ میں سے ہوا، اور یہ باقی میں نے وہاں پر لوگوں سے مجھے گفٹ دے دیے، ہدیہ دے دیے مجھے، اور یہ میرے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر تو گھر بیٹھا ہوتا تو یہ ہدیے، یہ تحفے، یہ گفٹ جو ملنے تھے۔ اور ایسے ہی وہ شخص وہاں پر جا کر ساتھ میں کوئی کاروبار کرتا تھا، تو وہ کاروبار وغیرہ کہتا تھا یہ تو میری تنخواہ میں سے ہوا، بچت ہو گئی، اور یہ باقی میں نے کاروبار کیا تو یہ اس میں سے مجھے مل گیا، فائدہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ جو اگر تم گھر بیٹھتے تو تم یہ کاروبار کر سکتے تھے، تو تمہارے لیے وہی چیز صحیح ہے جو تمہیں تنخواہ میں سے ملی، اور جو باقی بچ گیا، باقی یہ سب جو ہے بیت المال کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو وہ گفٹ، وہ ہدیے، وہ تمام چیزیں، اور جو وہ کاروبار کر کے کماتا تھا، کیونکہ وہ اپنے حکومتی اثر و رسوخ پر جو عہدہ دیا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ کمائی کرتا تھا، وہ سب کے سب بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کے اصول تھے، یہ صحابہ کرام کے، اللہ اور اللہ کے رسول لے کے یہ بتائے ہوئے باتیں تھیں جن پر ہم عمل کرنا بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں ہماری زندگیوں سے برکات، وہ فضائل، وہ رحمتیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ بھی پیدا کرنا، فرمایا گیا، روایت میں آتا ہے کہ 3 شخص سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔
کون شخص؟ تین. ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑا تو وہ شہید ہو گیا، تو کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں شہید ہو گیا، جان تک تیری راہ میں قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ تو اس لیے لڑے کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو واہ واہ، تو نے بہت بہادری سے لڑائی کی، تو بہت بہادر ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا تیرے دل میں یہ بات تھی، تو میرے لیے تو نہیں تو لڑا، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک شخص جس کے پاس بہت مال خرچ کرتا تھا اور وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں بہت مال خرچ کرتا تھا. تو اسے کہا جائے گا کہ تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت سخی ہے، تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کا گوشت پہنچتا ہے قربانی میں سے اور نہ کوئی خون پہنچتا ہے، مگر اس کی نیت، اس کا تقویٰ، اس کا خلوص پہنچتا ہے. تو جب ہم میں سے بڑی عام بات ہے لوگوں میں سے جب کسی کے پاس کام کرتے ہیں، تو وہ ملازمت رکھتے ہی یہ ذہن رکھ لیتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس کو دھوکہ دینا ہے، میں نے کس طرح اس سے فراڈ کرنا ہے، میں نے کس طرح اس کو چونا لگانا ہے. جب نیت یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی نیت کو، جو شہید ہو گیا، اس کو نیت کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک رہے ہیں. تو جب یہ بندہ ہی نیت یہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح چونا لگانا ہے، میں نے کس طرح اس کے ساتھ تعلق بنا کر اس کا اعتماد لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، اور ساتھ میں وہ نیت یہ کرتا ہے کہ یہ بندہ حقدار کو حق نہیں ادا کرتا، یہ بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو یہ ہیلے بہانے سوچ کر، تو جب یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بندہ شہید ہو کر بھی اس کی نیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بندے کو جو شروع دن سے یہ سوچتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ اس کا اعتماد بحال کر کے اس سے معلومات لینی ہے، تو وہ شخص کس قدر ناجائز کر رہا ہے، وہ کس قدر حرام کھا رہا ہے، اس کی ہم سوچ ہی نہیں کرتے. ہمارے دلوں میں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بھی حلال ہے یا حرام ہے. تو جو حلال ہوتا ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اور اس طرح کی چیزیں کو، اس طرح کی سوچ کو جب تک ہم لوگ ختم نہیں کرتے، اور ایسے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اس کو بہتر انداز میں کام کر کے دیں گے، بہتر انداز میں ساتھ رہیں گے اور نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور وہ عزیز و اقارب اس لیے ساتھ میں ملتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کام کروں گا، اور جس طرح بھی ہوا میں اس کے ساتھ اس کے کاروبار کو اس کو سمجھ کر اور بعد میں اپنا الگ کام کروں گا، اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ کروں گا. تو وہ اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے، وہ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس سے یہ چیزیں معلومات اخذ کر کے اور کس طرح میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، کس طرح میں نے الگ سے اپنا کاروبار ساتھ میں شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز صریحاً غلط، ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کو نیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہی چیز اپنی نیت کو یہ بنا لے کہ میں نے اس کو فائدہ دینا ہے جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور اگر وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کا دوہرا ثواب ہے، بلکہ 3-4 گنا زیادہ ثواب ہے عام کسی بندے کے پاس. اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس لیے ایک وہ رشتہ دار کے پاس کام کر رہا ہے، اس کو فائدہ دے رہا ہے. عام انسان کے پاس اگر کام کر رہا ہو تو اس کی نسبت جب کوئی انسان کسی عزیز کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. تو جب فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ جب انسان کسی کے ساتھ کام کر رہا ہو اور بہتر انداز سے نیت اب نیت کر لے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برکات، اس قدر برکات دیتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک جگہ پہ 10,000 روپیہ اس کو ملتا ہے، اس کی بجائے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے 2 لاکھ روپے مل جائے گا، مگر میں یہ کام تھوڑا سا غلط کر لوں، میں یہ کام الگ کر کے اپنا کام الگ کر لوں، اسی جگہ پہ رہتے ہوئے، اسی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو اس کو عارضی طور پر تو مل جائے گا، 2 لاکھ روپے کا اس کو فائدہ ہو جائے گا، مگر بالآخر وہ جو ہے اس میں سے اس کے 20,000 روپے دوائی پہ نکل گئے، 50,000 روپے فلاں جگہ خرچ ہو گئے، فلاں جگہ پر اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ مسئلہ بن گیا، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ سارے پیسے نکل کے الٹا وہ جو اصل ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، جو اس کو 10,000 بھی ملنا تھا وہ بھی نکل جاتا ہے. کیوں نکل جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی بات ہے، جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری کی لگتے ہیں، اور اس کی جو صحت صحیح ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے. الٹا وہ صحت جو ہے اس کی پہلے اگر صحت مند ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح طریقے سے کماتا ہے تو وہ اس پہ برکت کی وجہ سے اس کو اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے، مٹی گرد آلود غبار آلود اس کا جسم، اور وہ لمبے ہاتھ کر کے لمبی لمبی دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور لمبی دعا مانگتا ہے، مگر اس حال میں کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا جس لباس سے پرورش کی گئی، جو جس غذا سے اس نے کھایا پیا، اپنے جسم میں نشو و نما اس کی کی گئی، وہ بھی حرام کا، وہ بھی ناجائز طریقے سے اس نے اکٹھا کیا ہوا، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے، نیت بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائی کریں، رزق حلال کھایا کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلائیں۔ فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو گوشت حرام کمائی سے بنا وہ جہنم سے بچ نہ سکے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس کا مفہوم یہ ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ انسان یہ فکر ہی نہیں کرے گا کہ مجھے رزق کہاں سے آ رہا ہے، وہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ جب یہ کام کرے گا تو اس کی عبادات، اس کے تمام چیزیں، اس کے نیک اعمال سب کیا ہو جائیں گے، وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہ اس کو پرواہ ہی نہیں وہ کرتا کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس بندے کا مقدر ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو حدیث نبوی ہے اجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے اچھائی سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اچھے انداز سے طلب کرو، اچھے طریقے سے حاصل کرو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں، دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا، کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کا مقدر جو ہے اس کو مل نہ جائے، جب تک اس کو جو ملنا ہے وہ مل نہ جائے، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو اگر ہم حلال طریقے سے لینے کی کوشش کریں تو پھر بھی ہمیں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا اجملوا فی الطلب، اچھے طریقے سے حاصل کرو، ناجائز طریقے سے اپنی نیتیں، اپنی سوچ، اپنی فکر اچھے طریقے سے مگر سوچ بنا لیں تو ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، فلاں بندہ یہ اس طرح غلط بندہ ہے۔ اور ایک تو بدگمانی سے بھی ہے، حکم دیا کہ بدگمانی سے بچو، برا گمان مت کرو۔ اور اس کے بعد پھر ہم پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں، ولا تجسسوا، بید بھی نہ ٹٹولو، ہم بید بھی پھولتے رہتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، اس کی برائیاں نہ پیچھے کرو۔ کس بات پر؟ کہ فلاں زیادتی کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنا رزق جو ہے، ہم اپنی نیکیاں بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بدگمانی کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو علیحدگی میں انسان سمجھائے۔ یہ نیکی، اصل نیکی یہ ہے کہ اس کو علیحدگی میں سمجھائے، نہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے۔ تو رزق حلال کے لیے ہمارے بزرگ جو تھے، اسلاف جو تھے، وہ اس قدر کوشش کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے دنیا کی زندگی میں برکت مل جائے۔ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنی بھینس کو چرانے کے لیے لے کر جاتے تھے تو وہ اس کو جاتے ہوئے اس کا منہ جو تھا وہ ایک چھوٹا سا جال ہوتا ہے جس سے وہ اس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ منہ نہ کھول سکے، جاتے جاتے منہ نہ مارے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس کا کیوں منہ باندھ کے لے کر جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں اس کو جب تک اپنے کھیت میں نہیں لے جاتا اس لیے منہ باندھ دیتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر راستے میں کسی منہ مارے، کسی کے چارے پر، کسی راستے میں گھاس وغیرہ پر، تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے لیے وہی اس کا دودھ اور اس کا گوشت جائز ہے جو وہ میرے کھیت میں سے جا کے چرائے، تو اس لیے میں اس کا دودھ، اس کا جو ہے منہ جو ہے باندھ دیتا ہوں۔ تو اس قدر احتیاط کرتے تھے ہمارے بزرگ اس طرح کی چیزوں میں، کھانے پینے میں، کہ وہ کسی طرح حرام ان کے میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو بندہ اس طرح کی چیزوں میں ہر احتیاط کرتا ہے اپنے کھانے پینے میں، اس کی عبادات، اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو مزہ بھی آتا ہے، عبادت میں مزہ بھی آتا ہے اس کو، اور اس کی عبادات قبول بھی ہوتی ہیں اور اس کو برکات بھی ملتی ہیں، اور اس نے مقدر تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور حلال میں تمیز کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔